کو دعوت دیتے ہیں۔ بعنوان نوجوان تباہی کے دہانے پر وہ آئیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے۔ اے عزیزان طلبا سنور جاؤ تم، رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا۔ اے عزیزان طلبا سنور جاؤ تم، رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا۔ تم ہو ضیف نبی، تم ہو حزب خدا، عالم کفر تم سے دہل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، صدق الله العظيم. عزیزان طلبا سور جاؤ تم، رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا۔ عزیزان طلبا سور جاؤ تم، رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا۔ تم ہو ضیف نبی، تم ہو حزب خدا، عالم کفر تم سے دہل جائے گا۔ گرامی قدر سامعین کرام اور میرے عزیز بھائیوں، باطل طاقتیں، باطل تحریکیں اور دجالی نظام کس طرح ہماری نئی نسلوں کو تباہ کرنے میں مشغول ہیں، ہم اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کے نیٹ ورک اتنے پاورفل ہیں کہ ہمارا اس کے احاطے سے باہر نکلنا نہایت دشوار اور امپاسبل ہے۔ زہر ہلائی اور تباہی اور بربادی کے اسباب کو اس طرح مزین کر کے اور ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ نئی نسل اس کے خریدنے، اس کو اپنی زندگی کا اہم حصہ اور رکن بنانے پر مجبور ہو رہی ہے۔ ان کی زندگی کا اکثر حصہ ان خرافات اور لہو و لعب میں ضائع ہو رہا ہے اور دنیا کی تمام تر ترقیات کو اسی میں منحصر سمجھ رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، باطل طاقتیں اور دجالی نظام کا ایک اہم مشن یہ ہے کہ ان نودمیدہ غنچوں کے ذہن و دماغ پر اس طور پر محنت کی جائے کہ ان کے اندر سے صحیح سوچنے کی صلاحیت اور صحیح سمجھنے کی طاقت مفقود ہو کر رہ جائے، انقلابی مزاج باقی نہ رہے۔ لہٰذا اس کے لیے انہوں نے بہت ساری اسکیمیں چلائیں، ان میں فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور یہ ان چیزوں کو فقط اس وجہ سے عام کر رہے ہیں کہ اس میں منہمک ہو کر وہ طلباء جو مستقبل کا چراغ ہے اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں، ان کی علم سطح محدود ہو کر رہ جائے، ان کی سوچ و فکر مفقود ہو کر رہ جائے۔ کیونکہ اگر یہ علم کے اعلیٰ معیار پر ہوں گے، علم کے بلند مینار پر ہوں گے، تو ان کی سوچ بھی بلند ہوگی، ان کے ارادے بھی بلند ہوں گے، پھر یہ شاہین کا جگر رکھیں گے، اور جب کبھی ماضی کی طرف دیکھیں گے تو ان کا گمشدہ سرمایہ انتہا تک جائے گا اور انہیں یہ بات یاد آ جائے گی کہ وہ ہم ہی تو تھے جنہوں نے دریاؤں پر گھوڑے دوڑائے تھے، وہ ہم ہی تو تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی گردن چھین لیے تھے، وہ ہم ہی تو تھے جنہوں نے دنیا کے سپر پاور کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، وہ ہم ہی تو تھے جنہوں کی آواز پر جنگل کے درندوں نے جنگل خالی کر دیا تھا، وہ ہم ہی تو تھے جنہوں نے بربر قوم پر تسلط قائم کیا تھا، وہ ہم ہی تو تھے جنہوں نے اردو میں اپنے پرچم لہرائے تھے، وہ ہم ہی تو تھے جنہوں نے سارے عالم میں اسلام کا ڈنکا بجایا۔ تو پھر آج ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ آج ہم کیوں دوسروں کی غلامی قبول کر رہے ہیں؟ لہٰذا پھر کیا ہوگا ان کے اندر؟ خالد بن ولید کی جنگی مہارت، حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی شجاعت، صلاح الدین ایوبی کی ایمانی فراست، طارق بن زیاد کا عزم مصمم اور محمود غزنوی کی غیرت جاگ اٹھے گی اور دنیا کا رخ بدل دیں گے۔ حضرات، اسی لیے اس قسم کے ذرائع پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ اس کی مدد سے نئی نسل کے ذہنوں کو انقلابی سوچ و فکر سے معذور کر دیا جائے، اپاہج کر دیا جائے۔ اس کا رزلٹ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان کو اس میں مکمل طور پر اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اور ہماری نسل نو بہت آسانی سے اس کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اسکول و کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے، مدارس اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ، ٹیچر و اساتذہ تمام کے تمام ان خرافات میں اس طرح منہمک ہو چکے کہ گویا اپنی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر سمجھ بیٹھے، اسی پر لٹریچر لکھے جا رہے ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، اسی پر اپنی علمی صلاحیتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور اب میں یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی قدر و قیمت کو جانو، آپ اپنی حقیقت کو پہچانو، آپ اپنے آپ کو دجالی فتنوں سے بچاؤ، کہیں آپ اپنی تعلیم میں رفع انداز نہ ہو جائیں اور آپ اپنے مقصد سے کہیں دور جا گریں، کیونکہ آپ ہی امت کے مستقبل کے چراغ ہو، آپ ہی مستقبل کے قائد و رہنما ہو، آپ کو ہی قوم کی امامت ملنے والی ہے، آپ ہی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے والے ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور سب کی ان دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ بس انہی چند باتوں پر اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔
سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد